إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قابل احترام دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں، جس رب کریم نے ہم سارے لوگوں کو اہل ایمان میں سے بنایا اور اسلام کی دولت، اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ نعمت اور دولت ایمان اور اسلام کے شکل میں ہم سب کو ملی ہے، اللہ کی اس نعمت پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہم بھیجتے ہیں، جن کی قربانیوں کے بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے خطاب کر کے، مسلمانوں سے خطاب کر کے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو، ہر انسان کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ کل جو آخرت کا دن آنے والا ہے، جو قیامت کا دن آنے والا ہے، جہاں پہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر ہمارے حساب و کتاب کے لحاظ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور ہمیشہ کی جنت ہوگی اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ تو اس عظیم دین کے لیے تم نے کیا تیاری کی، اس کا ہر نفس کو جائزہ لینا ہے، ہر انسان کو محاسبہ کرنا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں۔ اور روزانہ کا یہ معمول ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کے بارے میں اپنا احتساب کریں کہ آج پورے دن ہم نے کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، آخرت کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے کتنی ہم نے اچھائی کی اور کتنی برائیاں ہم نے کی۔ اس چیز کا احتساب کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دعوت دے رہا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہر انسان، ہر مومن، ہر مسلم کے اوپر یہ ذمہ داری ہے وہ اپنا ملیانکن کرے، اپنا احتساب کرے، اپنا جائزہ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا 24 گھنٹہ کا کام ہوتا ہے، سرگرمی ہوتی ہے، ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، معلومات رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اے مسلمانوں تم بھی انہی لوگوں کے طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تھا، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا اور وہ لوگ ہو گئے فاسقین، گنہگار، اللہ کے نافرمان ہو گئے، وہ لوگ ناکام ہو گئے، گنہگار ہو گئے، خسارے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ پچھلی قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی جو ہے ویسے مت ہو جانا جیسا کہ تم سے پچھلی قومیں یہود اور نصارہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول گئے، اللہ کے دین کو بھول گئے، اللہ کے احکام اور اللہ کے قانون کو بھلا بیٹھا اور اپنے منمانی حساب سے زندگی گزارنے لگے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا، یعنی وہ ایک افضل قوم تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا، اور وہ قوم جو بہترین قوم تھی وہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ بدترین قوم بن گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اگر ہم سب بھولیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہی بات کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو مبذول کرنا چاہ رہا ہے، اور وہی بات یاد دلانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہماری بھی روش وہی رہی، ہمارا بھی طریقہ وہی رہا جو یہود اور نصارہ کا طریقہ تھا کہ وہ ان کے پاس کتاب تو تھی لیکن کتاب پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، کتاب کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے تھے، من مانی زندگی گزارتے تھے، اپنے من کے حساب سے اللہ کی شریعت کو بدل دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو اے مسلمانوں تم بھی ان کے طرح سے نہیں ہو جانا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بھلا دے گا اور تم بھی جو ہے اللہ کے نظر میں فاسق ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو چوکنا کیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو بھولنے والے لوگ ہیں وہ جہنم والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی شریعت کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے پیغام کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، وہ جنت والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جہنم والے اور جنت والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کامیاب تو جنتی لوگ ہیں۔ کامیابی تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت والوں کو دے گا، جو جنت کے راستہ پر چلے گا، جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرے گا، وہ اصل میں کامیاب ہے، اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی ہمیں سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے، اپنی زندگی میں محاسبہ کرنا چاہیے
اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اصحاب جنت میں داخل ہونے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت، اللہ کا پیغام، قرآن مجید سے وابستگی ہے۔ قرآن مجید سے وابستہ ہوئے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی انسان جنت کو نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ جنت کو پانا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، آخرت بنانی ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن پر عمل کرنا شروع کریں، قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے قرآن ہی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم قرآن سے بھاگتے ہو، تم قرآن سے پڑھنے سے کتراتے ہو، تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہو، تم قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو، قرآن کی تاثیر کو تم قبول نہیں کرتے ہو۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا وزن، اتنا اس کے اندر تاثیر، اتنی قوت اور اتنا اس کا مرتبہ اور مقام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بلند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن میں اتنی تاثیر ہے اس کے کلام میں، اللہ کے اس پیغام میں، کہ اگر اس قرآن کو ہم انسان کے بجائے پہاڑ پہ نازل کر دیتے، کسی پہاڑ پہ اس قرآن کو اتار دیتے، تو پہاڑ جیسا مضبوط اور سخت چیز بھی جو ہے اللہ کے ڈر سے ٹکڑا ٹکڑا اور ریزہ ریزہ ہو کر کے منتشر ہو جاتا۔ اتنا قرآن کے اندر تاثیر ہے، اتنا قرآن کے اندر جو ہے بلاغت ہے، اس کے کلام میں، اس کے پیغام میں اتنا وزن ہے کہ پہاڑ بھی اس کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا، پہاڑ بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ لیکن انسان کا دل ہے جو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ اس قرآن کی تاثیر کو قبول نہیں کرتا ہے، اس قرآن سے اپنا تعلق کو مضبوط نہیں کرتا ہے، اس قرآن سے غافل ہے، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، سوچے سمجھے اور ہدایت قبول کریں، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کی مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں اور اس کے بارے میں بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن سے وابستگی کے بارے میں بتانا ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے کام میں، ہمارے روزانہ کے معمولات میں ہم اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے سارے پیغام کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، اور خاص کر کے قرآن کے تعلق سے جو ہمارا رویہ ہے، مسلمانوں کا جو رویہ ہے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم الامرین، ہم تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں سے وابستہ رہو گے، ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی۔ ان دو چیزوں میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، اور دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر ہم ان دو کتاب کو چھوڑیں گے، قرآن اور سنت کو چھوڑیں گے، تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور آج جو ہم گمراہ ہیں، ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہم محکوم بنے ہوئے ہیں، دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر جگہ ہم پہ ظلم و زیادتی اور دشمنوں کا حملہ ہو رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب کو، قرآن سے جو ہماری وابستگی تھی وہ ہماری کمزور ہو گئی ہے،
قرآن سے تعلق ہمارا کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اوپر ہر طرف یہ مصیبت، یہ عذاب اور یہ آزمائش نازل کر رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جسے ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کریم کو نازل کیا، اور مقصد کیا ہے اس قرآن کریم کا؟ لوگوں کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جائے، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرے، سیدھا راستہ دکھائے۔ تو قرآن پر کو جب پڑھیں گے، اس کو جب ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، تو اس کے ذریعے سے ہم سیدھا راستہ پائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم سیدھا راستہ کی طرف انسان کو لے کر کے جاتا ہے۔ تو سیدھا راستہ، کامیابی کا راستہ، دنیا میں بھی کامیابی کے لیے، دنیا میں بھی اپنے مقام کو بلند کرنے کے لیے، دنیا میں بھی عزت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے طریقہ پر چلنا ضروری ہے، قرآن سے وابستگی ضروری ہے، قرآن کا مطالعہ اور اس پر غور و فکر ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن جو ہے انسان کو تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرا سے نکال کر کے روشنی کی طرف قرآن لے جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرا سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے جائے۔ اس آیت سے پتا چلا کہ قرآن کی جو تعلیم ہے وہ روشنی کی طرف لے جانے والی ہے، اسلام اور ایمان کی طرف، جنت کی طرف لے جانے والی چیز، اور قرآن کو چھوڑنا وہ ایک اندھیرا اور تاریکی میں بھٹکنے کی طرح سے ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے انسان کو شرک سے بچاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، اور اسلام کی روشنی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جہاں پر ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں پر یہ شفا بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شفا بھی دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور ہمیں ہمارے اندر کی بیماریوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ٹھیک کرتا ہے۔ شفا کہا گیا قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، قرآن کریم کی نصیحت آ گئی، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے جو ہے شفا ہے، چاہے وہ کفر کی بیماری ہو، چاہے وہ نفاق کی بیماری ہو، چاہے وہ اسلام کے خلاف جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی بیماری ہو، یا پھر ہمارے اندر کی کوئی بھی بیماری ہو، اس کا شفا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں رکھا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے ذریعے سے جہاں ہمیں ہدایت ملتی ہے، جہاں ہمیں ثواب ملتا ہے، وہی ہمیں ہمارے اندر کی بہت ساری بیماریوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ختم کرتا ہے۔ تو قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اس میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن کی تلاوت یہ ہم سب پر لازم ہے۔ ابھی جو اس موضوع کو یہاں پر رکھا گیا، قرآن کے موضوع کو، اس وجہ سے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ہے قرآن کے ساتھ ابھی کیا تعلق ہے۔ قرآن کتنے لوگ ہیں جس مسجد میں جو جمع ہے، اگر کہا دیا جائے یا اگر پوچھ لیا جائے کہ ہاتھ اٹھائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ شرم کا ہی مقام ہوگا کہ چند ہی ہاتھ اوپر اٹھیں گے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے قرآن کے تعلق سے غفلت کے شکار ہیں، تلاوت نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا یہ حق ہے، سب سے بڑا حق ہے قرآن کا ہمارے اوپر کہ اس کی ہم تلاوت کریں، اس کو پڑھیں
اور قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی نیکی کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں فرمایا کہ جو بھی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر پہ جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنے کی فضیلت ہے، اور جب قرآن کی ہم تلاوت کریں گے تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ بھی ایک طرف ہونی چاہیے کہ قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس پیغام کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس کے ترجمہ کو پڑھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کے طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اس تعلق سے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہم نے آپ کے طرف اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں۔ تو غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کو بھیجا ہے۔ تو تلاوت کرنا، اس کی آیتوں کو سمجھنا اور پھر اس پر غور کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو حدیث میں آتا ہے یہی قرآن کریم کل قیامت کے دن مومنوں کے لیے، قرآن پڑھنے والے لوگوں کے لیے سفارش کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے، کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اس کی جنت پانے کے لیے، اس کی گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے قرآن جو ہے سفارش کرے گا۔ اور جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن سے اپنا رشتہ کو توڑے ہوئے ہیں، جو لوگ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف یہ قرآن حجت بھی بنے گا، دلیل بھی بنے گی، اور ایسے لوگوں کے خلاف قرآن جو ہے گواہی بھی دے گا۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ فریاد کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، خود رسول کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ظاہر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شکایت ہوگی، وہ شکایت پر اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی جو ہے ہماری مغفرت نہیں کرے گا، اور پھر اس کا جو ہے ہمیں انجام اور عذاب کو بھگتنا پڑے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے اور سیکھنے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا عہد کریں، اس بات کو اپنے دل میں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ میرے محترم بھائیوں، جو لوگ قرآن کو دنیا میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ غیر مسلمین ہی کیوں نہیں ہے، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور ہم آئے دن سنتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں، مغربی ممالک میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، عیسائی لوگ، تو وہ ہم مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر کے اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں، قرآن کے احکام کو پڑھ کر کے، اس کی تلاوت کر کے، اس کو سمجھ کر کے، اللہ کے پیغام کو سمجھ کر کے وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو اختیار کرے گا، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتا تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اے لوگو اگر تم اللہ کے دین سے ہٹو گے، اللہ کے احکام کو چھوڑو گے، اللہ کے پیغام کو چھوڑو گے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو لا کر کے بسائے گا، اور پھر وہ تمہارے طرح سے ناکارہ اور نااہل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر آپ تمام لوگوں کو اور سارے مسلمانوں کو قرآن سے وابستگی، قرآن سے جڑنے اور قرآن پر عمل کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔